اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود جناب اعجاز احمد صاحب۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ابراہا مکہ کے قریب ایک وادی محصر میں پہنچ چکا ہے اور وہاں اس کی ملاقات ہوئی ہے جناب عبد المطلب سے، اور جناب عبد المطلب کی شخصیت سے وہ مرعوب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں جناب اعجاز احمد صاحب سے۔ جی اعجاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحبہ کو بات کر رہی تھی۔ جی، یہاں سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے جو ان کو ایک پیغام دیا کہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود ہی اس کو بچا لے گا، تو اس سے بھی ہمیں تھوڑا سا ایمان کی ایک طاقت جو ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کی طاقت کیا چیز ہے۔ اور کیونکہ ابراہا کے پاس یہ چیز نہیں تھی، وہ اپنے صرف زمینی وسائل پہ تکیہ کر رہا تھا کہ میرے پاس یہ ہے تو میں اس کو تہس نہس کر دوں گا۔ آپ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز کہ جس زمانے میں ابراہا نے فوج کشی کی مکہ پر، اس وقت مکہ کی کل آبادی کتنی تھی؟ تمام لوگ جو وہاں کے رہنے والے، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، غلام، یا کہیں سے آ کے ٹھہرا ہوا سیٹل ہوا ہوا بندہ، تمام ملا کے 10,000 لوگ تھے۔ فوج کتنی ہوگی اس 10,000 میں سے؟ لڑنے والے 2-3 ہزار ہو اور گئے۔ ابراہا 60,000 کی فوج 60,000 جسٹ امیجن۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جس کو اسباب پہ یقین ہوتا ہے نا، وہ صرف اسباب دیکھتا ہے، اور جس کو اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے نا، اس کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب جناب عبد المطلب نے اسے پہلا پیغام یہ دیا کہ اس گھر کے رب نے آج تک کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا، جب آپ زور لگا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ آرگومنٹ نہیں سوچتے، آپ سمجھتے ہیں زور ہر چیز، طاقت ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔ اور جس کو یقین ہوتا ہے اس پہ کوئی رو بھی نہیں آیا۔ 60,000 کی فوج آ گئی، ادھر بہت بڑے جنگجو ہوں گے، 2-3 ہزار ہوں گے۔ زمانہ وہ ہے جب 1 on 1 لڑائی ہونی ہے یا ایک بندے نے ایک وقت میں ٹیکل کرنا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو برداشت کر لے، زندہ رہ جائے؟ اور وہ اتنے ہی اطمینان سے اپنے اونٹوں کی، بکریوں کی، غلاموں کی بات کر کے انہیں لے آتے ہیں، آ کے اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کو، اور کہتے ہیں کہ میں ان ہاتھی والوں پہ اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، سو تم نکلو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ یہ پہلی وصیت، نصیحت یا کمانڈ پاس کرتے ہیں لوگوں کو کہ اپنے آپ کو بچا لو، ان پر عذاب آئے گا تو یہ نہ ہو کہ ہم بھی اس میں مارے جائیں یا نظر ہو جائیں اس کی۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بیت اللہ جاتے ہیں، اور بیت اللہ جا کر اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، مالک جو اس گھر کا مالک ہے، میں تو کسی جوگا نہیں، اپنے گھر کی حفاظت جی تو نہیں کرنی ہے، اسی انہیں جو گئی نہیں گئی۔ یہاں 2 نقطے ہمارے سب کے سمجھنے کے لیے ہیں، جو کہ ہم یہ جو سارا قصہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ دعا ہی کر رہے ہیں وہ، اس سے پہلے انہوں نے جو بھی ایفرٹ کرنی تھی اس حوالے سے، جو تدبیر کرنی تھی وہ کی ہے کہ لوگوں کو انہوں نے ایک باحفاظت جگہ پہ پہنچایا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پہلے تدبیر پھر دعا۔ ایسے پھر اب یقین ہے۔ جی اچھا، یہاں پہ نا ایک بات بڑی کلیئر سمجھنے کی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، آپ کے دادا توحید پرست نہیں تھے، یہ غلط بات ہے۔ سرکار ختمی مرتبت کی اپنی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ میرے آباء و اجداد توحید پرست تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ دوسرے آپ فرماتے ہیں کہ میرے نسبی والدین میں سے، لائنیج میں سے کسی نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے سورہ بلد میں؟ جی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے اس شہر کی، اور پھر وضاحت دیتا ہے اگلی آیت میں کس شہر کی؟ جس میں آپ رہتے ہیں، سبحان اللہ، جس میں میرے محبوب رہتے ہیں، اس شہر کی قسم، مقدس شہر کی قسم۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے باپ، آپ کے باپ دادا کی قسم، ووالدم وما ولد، بیٹے اور باپ جن کی قسم اللہ کھا رہا ہے وہ توحید میں نہیں تھے۔ مجھے ذرا اپنی عقل پہ، شعور پہ، علم پہ غور کرنا چاہیے، جی انفارمیشن پہ غور کرنا چاہیے کہ جس باپ دادا کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ ہدایت میں نہیں تھے۔ نمبر 2، اب میں لاجک کی بات کرتا ہوں۔ میرا مالک اس کائنات میں کوئی ایک لائنیج نہیں محفوظ رکھ سکا جو آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسی حکم پر عمل کر رہی ہوں جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اتنا بے بس ہے کہ ایک خاندان، ایک لائنیج بھی سیو نہیں رکھ سکتا۔ سو بڑی کامن سینس سے سمجھنے کی باتیں ہیں۔ سو توحید پہ ہو عمل کرتے ہیں۔ سمپل یہ قانون یہاں اسٹیبلشڈ نظر آتا ہے کہ جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائنیج ہیں تو وہ پاک ہیں ان ساری چیزوں جی سے۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ اگلی کوئی بات نہیں۔ میری عقل غوطہ کھا رہی ہے، میری عقل کو پانی پینے کی ضرورت ہے، گھاس چرنے چلی گئی ہے کہیں، کام نہیں آ رہی، اگر میں ادروائز سوچوں۔ اللہ نے سرکار کے والدین کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں۔ نہیں یہ میں کوئی افسانہ نگاری، کوئی اپنا گمان، کوئی اپنا خیال نہیں ظاہر کر رہا۔ اب واپس آتے ہیں، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ محفوظ مقام پر چلے جاؤ، بیت اللہ خالی ہو جاتا ہے۔ اگلے دن صف بندی ہوتی ہے، 60,000 کی فوج لائنوں میں لگتی ہے، سب سے آگے ہاتھی ہیں، اور ہاتھی جو ان کا ہر وقت بے چینی والا معاملہ ہے، جی اپنی ٹرنک ہلا رہے ہیں، پاؤں ہلا رہے ہیں۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود ہے، اور محمود کے اوپر ابرہہ بیٹھا ہوا ہے۔ نفیل جو رستے میں لیا گیا تھا رہنمائی کے لیے، جی اتنے عرصے میں اس نے کمانڈ سیکھ لی ہیں ہاتھی سے کمیونیکیشن کی۔ دیکھیں نا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو اب جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے ڈاگ ٹرینر اور نمبر لکھا ہوتا ہے نیچے، وہ ٹرینر ان کو سب کچھ سکھا لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، سرکس میں شیر اور باقی ان کو سب کچھ سکھایا ہوتا ہے، کیا اشارہ ہوگا تو کیا کرنا ہے، کیا وہ زبان سے کیا بولے گا۔ وہ ہمارے بچپن میں آیا کرتے تھے وہ مداری بندر کا تماشا دکھانے والے، جی وہ ایک بکری کو بھی وہ چھوٹے چھوٹے پیگز پہ رکھ کے اوپر کھڑا کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے اچھا اب سسرال جاؤ، تو اس کا کوئی اور سٹائل ہوتا تھا، یہاں اسٹیک رکھ کے اس نے یوں رکھے ہوتے تھے، بڑے روب سے چل رہا ہوتا تھا اکڑ کے۔ سو وہ سکھاتے ہیں، تو کمیونیکیشن ہر دور میں ایسے ہے۔ تو نفیل نے کمیونیکیشن اتنے دنوں میں ہاتھی سے سیکھ لی تھی۔ نفیل نے محمود ہاتھی سے کہا کہ اس مقام سے آگے نہ جانا، آگے اللہ کا گھر ہے۔ اب محمود کو سمجھ آ گئی، محمود ہاتھی کو، اس کے اوپر ابرا بیٹھا ہوا ہے اور باقی ہاتھی پیچھے ہیں۔ ابرا نے حکم دیا جب ساری صف بندی ہو گئی، مارچ، جلغار، حملہ کر دو۔ اور محمود ٹس سے مس نہیں ہو رہا، محمود ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ آگے موو بھی نہیں کر رہا۔ اس کو جو پکڑنے والے سنبھالنے والے ہیں اس کو اشارے دے رہے ہیں، رسے باندھ کے اسے کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہل نہیں رہا، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کھڑا کرتے ہیں، وہ چلتا نہیں ہے، اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دیں، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کسی بھی اور ڈائریکشن میں محمود ہاتھی چلنے کو تیار ہے، اور مکہ کی طرف نہیں۔ ایک عجیب پریشانی ہے۔ اسی پریشانی میں وہ اچانک دیکھتے ہیں تو پرندوں کا ایک فلاک یا غول، اتنی سی ہوتی ہے بھابیل، اس کی چونچ میں کتنی ایک بڑی کنکری آتی ہوگی، اس کے کلا یا پنجوں میں کتنی ایک وزنی یا بڑے سائز کی
پتھر آتے ہوں گے. اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے ہاتھی فوجی ذرا بختر پہنے ہوئے ہیں, سر پہ لوہے کا آئرن ہیلمٹ ہے جسے خود کہتے ہیں, پہنے ہوئے ہیں, آتے ہیں ابابیل, اور اتنے آتے ہیں کہ جیسے بادل آنے سے اندھیرا ہو جاتا ہے, سورج کی روشنی رک جاتی ہے, کالے بادل جب آتے ہیں بارش سے پہلے, وہ سما ہو گیا. اور انہوں نے وہ کتنی اونچی ہائٹ ہوگی, چنے سے چھوٹی کنکری سی, وہ پھینکتے تھے اور وہ جس پہ گرتی تھی وہ پار کر جاتی تھی. نفیل عقل مند تھا, جب اس نے بتایا کہ یہاں پہ اللہ کا گھر ہے, ہاتھی کو محمود کو آگے نہ جانا, تو خود جا کے پہاڑ پہ پیچھے بیٹھ گیا دیکھنے کے. کنکریاں آئیں, سب چیز تباہ ہوتی رہی سوائے محمود ہاتھی کے اور نفیل کے. اس فوج میں سے کوئی نہیں بچا. اب یہ یہاں پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کنکریوں والی جو بھی پرندے تھے, ابابیل تھے, ان کو کس نے بتایا تھا کہ تمہارا ٹارگٹ یہ ہیں, رائٹ؟ وہ نفیل کو کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور محمود کی بات کرتے ہیں, نفیل کو انسپریشن کہاں سے آئی تھی کہ تم نے ہاتھی سے محمود سے یہ کہنا ہے, رائٹ؟ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. اور وہ ایک چھوٹی سی کنکری وہ کس اینگل سے ان پہ گرتی تھی کہ وہ تو ایک پورا ایٹم بم تھا. جی گولی جو ہے عام گولی, وہ ہاتھی کے اسکن کو شاید کچھ نہیں کہتی, اور وہ چھوٹا سا دانہ جو ایک کسی فورس کے ساتھ نہیں آ رہا, جو فری فال چھوڑا جا رہا ہے اس ابابیل کے پنجوں سے یا چونچ سے, وہ چھوڑا جا رہا ہے, اس میں کتنے کی سپیڈ ہوگی؟ فرق کیا ہے؟ اس کو ہدایت کہاں سے ملی ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں اسی پوری فوج میں محمود ہے, اس کو نقصان نہیں ہو رہا, اسی پہ ابرا بیٹھا ہوا ہے, اس کو نقصان ہو رہا ہے. جی اسی جگہ پر نفیل بھی موجود ہے. سو میرا مالک جس کو نکالنا چاہتا ہے, جس کو بچانا چاہتا ہے, اگر فیل کے واقعے میں وہ نفیل اور محمود کو بچا لیتا ہے, تو وہ اپنے محبوب کے خاندان کو دنیا کی برائیوں سے, عقیدے کی برائیوں سے, ایمان کی خرابی سے نہیں بچا سکتا. بہت بڑا میسیج ہے, بہت بڑا میسیج. اور ہمیں ساتھ قرآن پاک جو بار بار بیان کرتا ہے کہ جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے ہم اسے اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں. نفیل کے معاملے میں یہ قانون سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے جو ہدایت مانگے میں اس کے لیے لازم ہدایت کر دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہدایت مانگوں اور مجھے نہ ملے. نفیل نے اپنے ساتھ ساتھ محمود کو بھی بتا دیا کہ آگے اللہ کا گھر ہے, موج ہو گئی. اسی انوائرمنٹ میں, اسی پتھروں کی بارش میں, کنکریوں کی بارش میں, اسی عذاب والی جگہ پہ ان دونوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے اللہ کا گھر پہچانا. اور سوچیں جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کے لیے کتنی آسانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ 7 دن آگ جلائی جاتی رہی, اور وہ مزے سے. میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں اپنے انداز میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب آگ بجھی ہوگی, نمرود بھی آ گیا دیکھنے کہ کیا حشر ہوا ہوگا, تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہوں گے اور یوں اپنی قمیض جھاڑ کے ان کو دکھایا ہوگا کہ کی سوچتے پے ہو, کیڑی آگ, کون سا کوئلہ. اللہ نے صرف آگ کو ٹھنڈے ہونے کا حکم نہیں دیا, سلامتی والی کا. ہاں جی, سلامتی والی ٹھنڈک, یعنی وہ ریلیکس کر کے انجوائے کر رہے ہوں. ہی واز ہیونگ پارٹی ٹائم, اور ہی واز ہیونگ اے گڈ ٹائم. جیسے ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں نا 4-6-7 دن چھٹیاں, ابراہیم علیہ السلام نے تو اس آگ میں اللہ کی رحمت سے چھٹیاں انجوائے کی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے بہت ہی خوبصورت وقت تھا, کیونکہ وہ اللہ کے شدید قرب والا ٹائم تھا. میں شدید کا ورڈ جان بوجھ کے بول رہی ہوں, اس کی شدت, کیونکہ انہوں نے جب یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور اللہ نے فوراً اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا, تو جیسے محبوب کے انتہائی قرب والا وہ تو ٹائم تھا. 100% تو وہ تو ایک نشہ, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اور ابھی یہ جو ہم ابراہا والی بات کر رہے ہیں
کہ محمود ایک ہاتھی ہے اور نفیل اس سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس طرف کو نہیں جانا. تو یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا عرفان رکھتی ہے، جی بالکل اللہ کا جہاں شعور رکھتی رکھتی ہے، اللہ کی معرفت رکھتی بے ہے. شک بے شک. انشاءاللہ پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. اور اب سے آن ورڈ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے جیسے گزری ولادت سے لے کر اسی پر ڈسکشن کیونکہ یہ عام الفیل ہی ہے جس میں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. ابراہا والا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد، 55 دن بعد، اس کے 55 دن کے بعد. تو انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ نیکسٹ ایپیسوڈز ہوں گی. ہمیں یقین ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ قائم و دائم ہے. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے کمنٹس باکس میں. آئیے بہت محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین نبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی قیام عطا فرمائے.